بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 6 ہے اور معتلم کے قاعدے ہیں۔ المصرف کا 43واں سبق ہے۔ جو واو اسم کے آخر میں ضمے کے بعد واقع ہو، جو واو مثلا یہاں پر تلقون بوزن تفاعل باب تفاعل سے تلقون تفاعل، تو ابھی یہ تفاعل ہے اور یہ اسم ہے اس لیے کہ تنوین آیا اس میں، تو وہ واو یہ واو ہے جو اسم کے آخر میں، یہ ہے اسم اور اسم کے آخر میں کیا ہے؟ واو ہے، ضمے کے بعد واقع ہو، یہ ضمہ ہے، اس ضمے کے بعد یہ واو واقع ہے۔ اس ضمے کو کسرے سے اس ضمے کو کسرے سے تلقی اور اس واو کو یا سے تلقیون اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور واو کو ہم نے یا سے بدل دیا، ضمے کے بعد واو واقع ہے، اس ضمے کو ہم نے کسرے سے بدل دیا اور اس واو کو ہم نے یا سے بدل دیا، اور یہ ضمے سے کو ہم نے کسرے سے بدل دیا، تلقیون۔ اور یا کو ساکن کر کے، یا کو ہم نے کیا ساکن کر کے گرا دیتے ہیں، اور اس کو ہم نے گرا دیا، تو تلقن، جیسے تلقن، تو اس کو ابھی ہم لکھیں گے تلقن، التلقی۔ اس طرح ہم اس کو لکھیں گے تلقن، التلقی، الف لام کے ساتھ اس طرح، اور بغیر الف لام کے اس طرح ہم اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو جو واو اسم کے آخر میں ضمے کے بعد واقع ہو، جو واو اسم کے آخر میں ضمے کے بعد واقع ہو، تو اس ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے اور یہ واو کو یا سے بدل دیں گے، اور پھر یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں، یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں، تو تلقن کی اصل میں تلقون تھا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تلقن یہ کون سے باب سے ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ تلقن اصل میں تفاعل سے ہے، باب تفاعل۔ تو آپ وہ کہیں گے کہ یہ تو تلقن ہے اور تفاعل کا الگ وزن ہے، تلقن کا الگ وزن ہے، تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلقن اصل میں کیا ہے؟ تلقون، یعنی تفاعل۔ اور پھر تعلیلات کے یہ قاعدہ ان کو بتا دیں، اس قاعدے کی وجہ سے تلقن بن گیا۔ تلقن اصل میں تفاعل کا صیغہ ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔